آزاد کشمیر میں انتخابات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، گو کہ اعلان کیا گیا تھا کہ 3 مرحلوں میں انتخابات ہوں گے، لیکن آخری مرحلے کو 2 میں مزید تقسیم کر دیا گیا۔ گویا وہاں پہ 2.5 مرحلوں میں انتخابات ہو چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے ان 2.5 مرحلوں میں 38 نشستیں حاصل کی گئی ہیں، 7 پر مزید الیکشن ہونا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہیں 12 نشستیں۔ حکومت سازی کے لیے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ مسلم لیگ نون وہاں پہ حکومت بنائے گی، ان کے حصے میں مزید نشستیں آ جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2/3 کے قریب پہنچ جائیں، جبکہ پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر اور دستباز پارٹی جو نئی وہاں پہ امرج ہونے والی پارٹی ہے وہ تیسرے نمبر پر آئی ہے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون کی طرف سے حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ میاں نواز شریف کی طرف سے اجلاس بلا لیا گیا ہے، جس میں شہباز شریف ہوں گے، مریم نواز شریف صاحبہ ہوں گی، رانا ثناء اللہ ہوگا، ادھر ادھر سے دیگر لیڈر بھی ہوں گے، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کو وزیر اعظم بنایا جائے، جبکہ یہ کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جس کو بھی چاہیں وزیر اعظم بنا دیں، اور میاں نواز شریف کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر یہاں پہ مسلم لیگ نون کامیاب ہو جاتی ہے تو میں شہباز شریف سے وزیر اعظم سے کہوں گا کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم لگا دیا جائے، وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ تو میاں نواز شریف کی طرف سے ایسے ہی کہہ دیا گیا، یا پھر ان کے اندر کوئی خواہش پل رہی ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں حکمران وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ بہرحال میاں نواز شریف کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے یہ بات مذاق میں کی تھی، اب حکومت سازی کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ گو کہ ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جو آدھا مرحلہ رہ گیا تھا وہ الیکشن 7 نشستوں پر کب ہوں گے۔ ادھر دوسری طرف پیپلز پارٹی کی طرف سے حکومت سازی کو تہس نہس کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے، ان کی طرف سے بھی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے اسلام آباد میں، اور فریال طاہرپور صاحب اس اجلاس کی صدارت کرتی ہیں، جس میں پیپلز پارٹی کے پاکستان کے لیڈر بھی موجود ہوتے ہیں اور آزاد کشمیر کے لیڈر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر وہاں کے جو وزیر اعظم ہے، آج بھی وزیر اعظم ہے فیصل ممتاز راٹھور، وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کرتے، وہ ناراض ہیں یا ان کو کیا تحفظات ہیں، کیونکہ وہ بھی 1 سیٹ جیت چکے ہیں اور امیدوار ہیں وزیر اعظم کے۔ تو کیا پیپلز پارٹی ان کو امیدوار بنانا چاہتی ہے یا پھر نہیں بنانا چاہتی، اور انہوں نے احتجاج کے طور پہ ایسے اجلاس میں شرکت نہ کی ہو، اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ فریال طاہرپور کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اس میں فیصلہ کیا گیا کہ معاملہ آگے ہائی کورٹ میں اٹھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کس طرح سے دھاندلی ہوئی ہے، کس طرح سے وہاں پہ 2 نمبری کی گئی ہے، کس طرح سے ہمارے امیدواروں کو ہرایا گیا ہے۔ تو اس پروسیس کو یہیں پہ روکنے کے لیے، جامد کرنے کے لیے، جام کرنے کے لیے جو لوگ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، وہاں پہ کون سی ہائی کورٹ ہے، سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کی ہائی کورٹ ہے اور کس طرح کی وہاں پہ سپریم کورٹ ہے۔ وہاں پہ مغل صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور ان کے سامنے جب نشستوں کا معاملہ آیا تھا، جس طرح سے وہاں پہ آج بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں، دھرنا انہوں نے دے رکھا ہے، وہاں پہ صورتحال کتنی زیادہ مخدوش ہے۔ شروع میں حکومت سپریم کورٹ میں گئی تھی، سپریم کورٹ کو جا کر کہا تھا کہ اس پر ہمیں فیصلہ دیا جائے، جس طرح سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو 12 نشستیں ہیں کشمیریوں کی، مہاجرین کی، ان کو ختم کیا جائے۔ اس موقع پر مغلیہ کورٹ کی طرف سے اچھا فیصلہ کیا جا سکتا تھا، لیکن جج صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ نہیں، بس یہ فیصلہ کرنا ہے تو وہاں کی پارلیمنٹ کی طرف سے کیا جائے گا، وہاں کی اسمبلی کی طرف سے کیا جائے گا۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، ماضی میں چلے جاتے ہیں، 1989 جس کو کچھ لوگ پنجابی میں 1999 بھی کہتے ہیں، بینظیر بھٹو کی حکومت تھی مرکز میں، اور میاں نواز شریف صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے، اپنا کاروبار بڑے تم تراک سے کر رہے تھے، جس طرح سے ان کی اتفاق فاؤنڈری ہے تو ان کا سکریپ ان کے کہنے کے مطابق یوناتھن جہاز میں آیا، لیکن مرکزی حکومت کی طرف سے ریلوے جو مرکزی حکومت کا محکمہ ہے، بوگیاں دینے سے انکار کر دیا گیا، ان کو لاہور تک سکریپ لانے کے لیے اجازت نہیں دی گئی۔ بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی اور میاں نواز شریف صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے، تو معاملہ بگڑتا چلا گیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ اس میں سکریپ نہیں ہے بلکہ یہ شوگر کی مشینری ہے، ملک کی مشینری ہے، تو لہٰذا ان کو بوگیاں نہیں دی جا سکتی۔ تو معاملہ یہ کورٹ میں گیا۔ ارشاد حسن خان صاحب جو بعد میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، وہ ان دنوں میں لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کے سامنے معاملہ گیا، انہوں نے فریقین کو بلا لیا اور کہا کہ یہیں پہ بیٹھ کے بات کریں۔ تو کہا گیا کہ جی ہمارے جو متعلقہ صاحب ہیں، جو متعلقہ سیکرٹری تھے، ان کے بارے میں کہا گیا، مواصلات کے شاید سیکرٹری تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے پاکستان سے باہر جانا ہے، ہفتے کے بعد آئیں گے تو اس کے بعد فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد
اس حوالے سے آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ تو ارشاد حسن خان صاحب کی طرف سے ان کا ہم نے ایک مرتبہ انٹرویو کیا تھا جس میں انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ سیکرٹری صاحب کو یہاں پہ بلائیں، جب تک یہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے اس وقت تک وہ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ آرڈر میں کر رہا ہوں اور آرڈر دے دیا گیا۔ اس کے بعد فوری طور پر وہیں پہ وہ لوگ آ گئے، یہ بھی آ گئے، میاں نواز شریف کے لوگ بھی آ گئے اور حکومتی لوگ بھی آ گئے اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ معاملہ حل کر لیا گیا۔ جوناتھن والا معاملہ حل ہو گیا۔ میاں نواز شریف کو اسکریپ کو جو اتفاق فاؤنڈری کے لیے آنا تھا اس کے لیے بوگیاں دے دی گئی۔ تو مغل صاحب جو آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے ان کی طرف سے بھی فری کین کو بلا لیا جاتا تو یہ معاملہ اتنا بگڑنا نہیں تھا۔ بہرحال جس طرح سے معاملات بگڑ گئے اور وہ بے قابو ہوتے چلے گئے۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی طرف سے حکومت سازی کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، جبکہ حکومت سازی کو تہس نہس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی پلاننگ بھی جاری ہو گئی ہے۔ انہوں نے بھی سرگرمیاں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو حکومت بنانے دیں، جتنا ہمارا بس چلتا ہے حکومت نہیں بنانے دی جائے گی۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے تہران کے میئر کی طرف سے کہا گیا ہے، وہ ایک نئی تھیوری لے کے سامنے آئے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ علی خامنہئی صاحب کو جس طرح سے مئی کے مہینے میں 18 مئی کو نشانہ بنایا گیا تھا، ان کا نشانہ امریکہ کا نشانہ دراصل علی خامنہئی نہیں تھے بلکہ ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی اس کا نشانہ تھے۔ تو یہ نئی تھیوری سامنے لانے کی ضرورت کیا تھی؟ پاکستان میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کسی شخصیت کو زیادہ ہی اٹھانے کے لیے ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ یہ نشانہ نہیں تھا بلکہ یہ بڑا آدمی نشانہ تھا، جبکہ امریکہ کی طرف سے بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے، ٹرمپ کی طرف سے فوری طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ ہم نے ایسے بندے کو شہید کر دیا۔ انہوں نے شہید کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسے بندے کو مار دیا جو امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ ان کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ علی خامنہئی کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، لیکن تہران کے میئر کی طرف سے نہ جانے کیوں ایسی نئی تھیوری سامنے لائی گئی ہے۔ تھوڑی سی بات کرتے ہیں باسمتی چاول کے برانڈ کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے جس طرح سے ریلوے کا پل ٹوٹا تھا شیخوپورہ کے قریب اور ٹرینیں کئی بند کر دی گئی تھی، سرے سے بند کر دی گئی تھی اور کئی کو دوسرے راستے سے چلایا گیا تھا۔ کل ایک ٹرین کو شالیمار کو لاہور سے چلانے کا اعلان کیا گیا ہے، وہ پل اسی طرح سے گرا پڑا ہے۔ باسمتی چاول کا برانڈ کے حوالے سے بھارت نے آسٹریلیا کی عدالت میں جا کے رجوع کیا۔ ان کا ایپڈا کوئی محکمہ ہے، اس کی طرف سے عدالت میں جا کے بتایا گیا کہ یہ چونکہ بھارت میں ہونے والا چاول ہے، بہترین چاول ہے، معیاری چاول ہے، اس لیے بھارت کے نام سے اس کا ٹریڈ مارک دے دیا جائے اور بھارت کے نام اس کے حقوق کر دیے جائیں، کسی اور کو یہ حق نہ دیا جائے۔ تو وہاں کی عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں ہماری حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں بھی چاول اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان بھی اس برانڈ میں اسی طرح سے شریک ہے، اس کا بھی اسی طرح سے حصہ ہے جس طرح بھارت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ برانڈ ہمارے نام پر کر دیا جائے، ٹریڈ مارک ہمیں دے دیا جائے۔ اس پر ہماری وزارت تجارت کی طرف سے بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا، بغلیں بجاتے ہوئے باقاعدہ یہ نظر آئے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت کو ہم نے شکست دے دی ہے، بھارت کو جس طرح سے بھارت چاہتا تھا اس طرح سے من مرضی نہیں کرنے دی گئی، ہم نے وہاں پہ دلال دیا اور آسٹریلیا کی عدالت کو ہم نے قائل کر لیا کہ یہ برانڈ مشترکہ ہونا چاہیے، بھارت کا بھی اور پاکستان کا بھی۔ یہیں پہ ان کی نالائکی ہے، یہیں پہ ان کی نااہلی ہے، بلکہ یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ یہیں پہ ان کی بدنیتی ہے، یہیں پہ ان کی دو نمبری ہے۔ وہ کیسے دو نمبری ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باسمتی چاول بھارت میں بھی پیدا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے کہ اور ممالک میں بھی باسمتی چاول پیدا ہوتا ہو، لیکن پوری دنیا میں سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے معیاری، سب سے زیادہ خوشبودار اور سب سے زیادہ ذائقے والا باسمتی چاول پاکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان کے ایک ضلع میں پیدا ہوتا ہے، دوسرے میں پیدا ہوتا ہے، تیسرے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہر ضلع کے چاول کی الگ الگ خاصیت ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والا چاول دنیا کے کسی اور ملک میں اس طرح کا پیدا نہیں ہوتا۔ بھارت کی طرف سے کیا کیا جاتا ہے؟ پاکستان کی طرف سے خلیجی ممالک کو برآمد کیا جانے والا چاول خصوصی طور پر جو دبئی کو برآمد کیا جاتا ہے، وہاں سے بھارت یہ چاول خرید لیتا ہے یا پھر وہاں پہ منگوا لیتا ہے، تو اپنا مارک لگا کے، اپنا ٹھپا لگا کے، اپنا
ٹریڈ مارک لگا کے آگے دوسرے ممالک کو پھر یہ ایکسپورٹ کرتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا بہترین چاول انڈیا کے نام سے آگے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ بھارت میں بالکل چاول پیدا ہوتا ہے, پاکستان میں بہترین پاکستان جیسا کہیں اور چاول پیدا نہیں ہوتا. یہ کس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان جیسا چاول کہیں نہیں ہے؟ تو جناب علی, کوئی بھی فصل ہے اس کے معیاری ہونے میں یا غیر معیاری ہونے میں بیج کا تعلق ہوتا ہے, فصل کی نسل کا تعلق ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی تاثیر بھی ہوتی ہے اور زمین کی تاثیر بھی ہوتا ہے. جیسا کہ کہا کہ شیخوپورہ میں چاول پیدا ہوتا ہے, گجرانوالہ میں چاول پیدا ہوتا ہے, سیالکوٹ کے کچھ علاقوں میں چاول پیدا ہوتا ہے. تو ہر ایک کی, ہر علاقے کی اپنی اپنی تاثیر ہے, بلکہ ہر کھیت کی بھی اپنی اپنی تاثیر ہو سکتی ہے. گجرانوالہ کا چاول سب سے بہترین کنسیڈر کیا جاتا ہے, باسمتی چاول. ویسے ہمارے ضلع ننکانہ کا اور شیخوپورہ کا چاول بھی معیار میں کسی سے کم نہیں ہے, لیکن گجرانوالہ کا سب سے بہتر چاول پیدا ہوتا ہے. تو بھارت کی طرف سے یہی کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا چاول اپنے برانڈ سے آگے بیچ دیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہماری وزارت تجارت کی یا متعلقہ حکام کی نالائکی کہاں پہ نظر آتی ہے؟ ان کو وہاں پہ جا کے یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھارت کا کوئی حق نہیں بنتا. عدالت نے جیسے ہی ان کو بلایا تو ان کی طرف سے فوری طور پر کہہ دیا گیا کہ پاکستان بھی چاول پیدا کرتا ہے, بھارت کرتا ہے تو پاکستان بھی کرتا ہے, لہٰذا ہم بھی بھارت کے ساتھ شامل ہیں. اور عدالت کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ انڈیا چاول پیدا کرتا ہے, پاکستان بھی کرتا ہے, تو دونوں کو مشترکہ ٹریڈ مارک دیا جاتا ہے, صرف بھارت کو نہیں دیا جاتا. بھارت یہی چاہتا تھا کہ پاکستان ایسی بات کر دے کہ ان کا جو معیاری چاول ہے اس میں ہم بھی حصے دار بن جائیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے حکام کتنے زیادہ نالائق ہیں جن کی طرف سے بغلیں بجائی جا رہی, حالانکہ ان کو شرم سے بغلیں جھانکنی چاہیے, کیونکہ یہ عدالت کو باور نہیں کروا سکے کہ دنیا میں سب سے اچھا چاول اور دنیا میں سب سے اچھا آم پاکستان ہی پیدا کرتا ہے. تو چلتے ہیں اسی خبر کی طرف. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ریلوے کے ساتھ جو کچھ ہوا, پل گر گیا, پل گرنے کے بعد 5 ٹرینیں متاثر ہوئی. ان میں ایک تو غوری ایکسپریس ہے, دوسری ان میں بدر ایکسپریس ہے. ان دونوں کو تو مکمل طور پر بند کر دیا گیا, جبکہ دیگر میں شالیمار تھی, قراقرم تھی اور میاں والی ایکسپریس تھی. ان میں سے قراقرم کو اور میاں والی ایکسپریس کو تو لاہور کے ذریعے چلایا جانے لگا, جبکہ شالیمار کو معطل کیا گیا تھا. اب یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ کل سے یعنی یوم آزادی کے موقع پر اس ٹرین کو لاہور سے چلایا جائے گا اور دیگر سٹاپ بھی کئی اس کو دے دیے جائیں گے. اور یہ وزارت ریلوے کی وزارت تجارت ہی کی طرح نااہلی ہے, نالائکی ہے کہ پل کو آخر کار دن کتنے لگتے ہیں. 1 مہینہ ہو گیا کہ ان سے پل باندھا نہیں گیا, پل باندھنے میں دن ہی کتنے لگتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایران میں کس طرح سے پل تباہ ہو گئے تھے, مکمل طور پر میلوں کی طوالت والے پل بھی گر گئے تھے, جن کو جیسی جنگ بندی ہوتی ہے ایران کی طرف سے چند دنوں میں تعمیر کر دیا گیا, چند دنوں میں ان کو کھڑا کر دیا گیا, اور ان سے 3-4 گز کا پل ہی بن نہیں رہا. تو حنیف عباسی صاحب کو پھر 17 ایفیڈرین توپوں کی سلامی دیجیے کہ ان سے ایک پل نہیں باندھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.